وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان يتخلفوا عنی ولا اجد ما احملهم علیہ ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ خوف اور لحاظ نہ ہوتا کہ بہت سے وہ مسلمان جو مفلس نادار ہے اپنے بارے میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ وہ مجھ سے پیچھے اور مجھ سے جدا رہے، اور مجھے ایسی کوئی سواری میسر نہیں ہے جس پر ان سب کو سوار کر دوں، تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری خواہش اور تمنا تو یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، یعنی بار بار زندہ کیا جاؤں اور بار بار مارا جاؤں تاکہ ہر بار نیا ثواب پاؤں۔ تو والذی نفسی بیدہ، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 27 جنگوں میں حصہ لیا ہے، بعض میں جنگ نہیں ہوئی، بعض میں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے 56 سریے چاپا مار دستے صحابہ کے یہ جہاد پر بھیجے ہیں، یہ کل 83 جنگیں بنتی ہے، گویا 10 سالہ مدنی دور میں اوسطاً فی سال 8 جنگوں سے کچھ زیادہ ہوئی۔ اس پورے عرصے میں طرفین کے 1018 آدمی مارے گئے، 259 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور 759 کفار ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد جا کر جزیرہ عرب کفر کے چنگل سے آزاد ہوا۔ نبی علیہ السلام کا دیکھو جذبہ جہاد اتنا بلند تھا کہ آپ علیہ السلام نے ہر مارکے میں جانے اور شہید ہونے کی تمنا فرمائی، لیکن آپ چند مارکوں میں خود اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ پیچھے مدینہ منورہ میں کچھ غریب لوگ تھے جو بوجہ فقر و فاقہ اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جہاد پر نہیں جا سکتے تھے۔ ادھر نبی علیہ السلام کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان سب کو سواریاں دے دے۔ اگر نبی علیہ السلام ان کو مدینے میں چھوڑ کر خود جہاد پر چلے جاتے تو ان بیچاروں کو 2 غم لاحق ہو جاتے، ایک تو جہاد پر نہ جانے کا غم ہوتا، دوسری نبی علیہ السلام کی جدائی کا غم ہوتا۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کبھی میں ان کے ساتھ پیچھے رہ جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد پھر زندہ ہونے کی تمنا اس لیے فرمائی کہ اس سے مزید شہادت کا موقع ملتا ہے، اور شہادت جہاد کرنے پر موقوف ہے، تو در حقیقت یہاں جہاد کرنے کی تمنا ہے، چونکہ جہاد اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کا ذریعہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعثت کا مقصد غلبہ دین اور اشاعت اسلام تھا، اس لیے آپ نے بار بار شہادت اور جہاد کی تمنا فرمائی تاکہ عالم فساد سے خالی ہو جائے اور دین کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے۔ علامہ ابن حمام فتح القدیر میں جہاد کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کہ الجہاد اخلاء العالم عن الفساد وهو دعوتهم الى الدین الحق وقتالهم ان لم يقبلوا، یعنی دنیا کو فساد سے خالی کرنے اور کفار کو دین اسلام کی دعوت دینے اور قبول نہ کرنے کی صورت میں ان سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ میں شریک ہونے اور شہید ہونے کی تمنا فرمائی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت او ادخلہ الجنت، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا، اس کو جہاد کے لیے مجھ پر اس کی ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی نے نہیں نکالا، یعنی اس کا جہاد میں جانا دکھاوے سنانے کے لیے یا دنیا کی کسی طلب اور خواہش کے پیش نظر نہیں، بلکہ وہ محض میری رضا اور خوشنودی طلب کرنے کے لیے نکلا، تو میں اس کو یا تو بغیر غنیمت کے محض
آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا، اور یا اگر وہ شہید ہو گیا تو میں اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والوں کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ انتدبا اس لفظ کا آسان ترجمہ جو کفالت اور ضمانت کے معنی میں ہے یہ ہے۔ من اجر اور غنیمہ یعنی یا صرف ثواب لے کر آئے گا یا مال غنیمت نہیں ہوگا، یا صرف غنیمت لے کر آئے گا۔ اس طرز بیان سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر غنیمت حاصل ہو گئی تو پھر اجر نہیں ملے گا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں او کا لفظ جو ہے او کا لفظ یہ مانعۃ الخلو کی طور پر ہے کہ دو چیزوں سے خالی ہو کر مجاہد واپس نہیں آئے گا، یا ثواب ہوگا یا مال غنیمت ہوگا۔ ہاں اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائے تو مذائقہ نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو او ہے نا، او کا لفظ یہ تنویع کے لیے ہے، یعنی نوع بھی ملے گی، وہ نوع بھی ملے گی۔ ایک نسخے میں او نہیں ہے بلکہ واو ہے، تو پھر تو کوئی اشکال بھی نہیں رہا۔ اچھا، پھر فرمایا کہ او ادخلہ الجنہ، اس عبارت میں بھی او کا لفظ ہے۔ یہاں او مانعۃ الجمع کے لیے ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ کبھی زندہ واپس لوٹاتا ہے تو وہ ثواب اور غنیمت لے کر آتا ہے، اور اگر زندہ واپس نہ کیا بلکہ شہادت دے دی تو پھر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں غنیمت اور شہادت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں مجاہد ہر حال میں کامیاب ہے، اس کو بتایا کہ ہر حال میں مجاہد کیا ہے، کامیاب ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔